ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 133۔ کنتم کیا تم تھے شہداء موجود اذ حضرا جب آئی یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قالا جب کہا اس نے لبنیہ اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون ما کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائک اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی، الہ واحد وہ معبود جو واحد ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ کنتم کیا تم تھے شہداء موجود اذ حضر یعقوب الموت جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال لبنیہ جب اس نے کہا اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، و الہ آبائک اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحد جو معبود واحد ہے، وَنَحْنُ اور ہم ہیں، لَهُ اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ اے میرے بیٹوں تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آباء و اجداد کی اور آپ کے آباء کی، یعنی کہ آپ کے معبود کی اور جو آپ کے والدین ہیں ان کے معبود کی جو ہے نا ہم عبادت کریں گے، اور وہ معبود حق ہے اور وہ معبود برحق ہے اور وہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی کے لیے جو ہے نا ان کے بچوں نے بھی کہا کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ایمان کا امتحان لیتے رہیں، ان سے پوچھتے رہیں کہ ہمارا معبود کون ہے، کس لیے ہے، کس وجہ سے ہے، معبود ہونے کی شرائط کیا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اس سے ایمان کی تازگی بھی ہوتی ہے، ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے، اور اپنے دل کو بھی سکون ہوتا ہے، اور اپنے پاس ایسے دلائل بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جو کسی جگہ پر انسان پیش کر سکتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں یہ خصوصیات ہیں جو کسی اور میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف اپنا ہی جو ہے نا عبادت گزار بنائے، ہمیں شرک سے بچائے، شرک کی ہر قسم سے ہمیں بچائے، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بہت اچھی ہو، اور ہم خوش رہیں، اور اللہ ہمیں جود و اکرام سے نوازے،
وہ جس کا اس نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔